بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں چند کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر مومنین ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مثلا سوال کرتے ہیں کیا مولانا صاحب ناخن کاٹ سکتے ہیں روزے میں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نہانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی میں یا بالوں میں کلر لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ خضاب لگا سکتے ہیں، کلر لگا سکتے ہیں، روزے پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بال کٹوانا، خط بنوانا، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنا روزہ صحیح ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق تک آ جائے تو بعض علماء مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن روزہ پھر بھی صحیح ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ صحیح ہے، مگر یہاں شرط یہ ہے کہ وہ دوا حلق تک نہ پہنچے۔ اگر دوا حلق تک پہنچ گئی تو یہاں روزہ باطل ہوگا، اور دوا ناک میں اس طرح ڈالی جائے کہ حلق تک نہ پہنچے تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ خون، منہ سے خون آتا ہے یا بدن کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، یہاں پر بھی روزہ اس کا صحیح ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو منہ میں خون نکلا ہے وہ خون حلق سے نیچے نہ اترے، بلکہ اس کو خون کو باہر پھونک دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں حلق سے نیچے جب اسے خون کے ذرات نہیں اتریں گے تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے خون دینا، اکثر مومنین ماہ رمضان میں خون دینا چاہتے ہیں تو خون دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، روزہ اس کا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگوانا، کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر طرح کا ہر بیماری کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ طاقت کا انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے مطابق طاقت کا انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، بیماری کا انجیکشن لگوانا روزے کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، روزہ صحیح ہے۔ صرف رہبر معظم احتیاط واجب کے طور پر کہتے ہیں کہ طاقت کا انجیکشن نہ لگوایا جائے۔ اسی طریقے سے دن کے کسی بھی حصے میں احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ فوراً غسل کریں، لیکن اگر کوئی آدمی غسل نہیں کرتا ہے فوراً، اسی احتلام کی حالت میں باقی بھی رہتا ہے تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے رات میں احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو اذان فجر سے پہلے وہاں غسل کرنا ضروری ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور جگہ بیان کریں گے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام طور پر مومنین ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سے روزے میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ ان کاموں کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور لہٰذا روزہ ان کا صحیح ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔